والمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. غوث اعظم بغنی بے سر و سامان مدد قبلہ مدد کعبہ امام مدد انتظار کرم دشمن عیدہ اے خدا جو خدا بنو خدا دا مدد بکتا بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستارا کشتی وحقی خواجہ عثمان ہارون مددگن 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 یا معین چشتی. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ سازے درد مندہ ہم غریبوں کے غمگسار ہم فقیروں کی سرور شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے پھولان و شیب جنت دانائے سبل المولائے کل خط الرسل خسرو خوبا سیاہ نامکا وجہ کل فقا در اللہ المقنون سر اللہ المقنون عالم ما کانا وما یکون آبوں کے لئے انبیاء جانوں کے لئے اسیاء مطلع ہر سعادت خطے ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور مجھے مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے. عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے. جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. یا رسول اللہ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار حشر خلد چھوٹا سا اندان ہے. پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. چاند ہے وہ جہان کی چاند ہے تو جہان ہے. گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ. گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ. بلبل باغ نور کی اور ایک جھوٹان ہے. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو اے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے. آج کی یہ محفل جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصلاح معاشرہ کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے. مجھ سے پیشتر آپ نے مجھ سے بہت بڑے علماء خطبہ دانشوروں کو سماعت کیا.
اور حضرت علامہ نادر صاحب اور بھی دیگر شعراء علماء خطبہ آپ نے سنے. مجھے حافظ اچھی میاں صاحب نے جن عناوین کی طرف اشارہ کیا ہے اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میلاد النبی کا مہینہ ہے. مسلمان کا بچہ جانتا ہے کہ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو پیر کے دن 571 عیسوی 20 اپریل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپریل کے مہینے کی 20 تاریخ تھی. عیسوی سنہ 571 تھا. مہینہ ربیع الاول شریف کا تھا اور پیر کا دن تھا. اللہ کے حبیب علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. دنیا میں جتنے بھی لوگ تشریف لائے کروڑوں لوگ آئے، اربوں خربوں لوگ آئے اور اس کے بعد بھی بے شمار لوگ آئیں گے، لیکن اس شان سے دنیا میں کوئی نہیں آیا جس شان سے ہمارے آقا تشریف لائے. ان کا دنیا میں آنا بھی بالکل بے مثال ہے. اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. کیا وہ وقت رہا ہوگا کہ بلبل سدرہ جبریل امین سدرۃ المنتہا چھوڑ کر حضرت آمنہ کے دروازے پر آ گئے ہیں. آسمان کے فرشتے تسبیح اور مصلی کی ڈیوٹی چھوڑ کر وہ روح طیبہ کو تکنے کے لیے آ گئے ہوں گے جو خدا کے جلووں کا آئینہ ہے. اندازہ تو کریں وہ گھڑی کیا گھڑی نہیں ہوگی جب ملکہ مصر کی رانی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی اپنی جان کے لیے خدمت کی خاطر ہاتھ باندھے ان کے پاس کھڑی ہو گئی. وہ کیسا سما ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام کی امی سرکار مریم میرے نبی کی اپنی جان کی خدمت میں موجود ہوگی. وہ کیسا وقت ہوگا کہ حضرت حوا ساری کائنات کی انسانوں کی اپنی جان میرے نبی کی اپنی جان کی خدمت میں کھڑی ہوگی. وہ کیسا سما ہوگا. اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اپنی جان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سب سے چہیتی بیوی سرکار ہاجرہ اس وقت میرے نبی کی اپنی جان کی خدمت میں موجود ہوگی. اتنے بڑی عورتوں کو خواتین کو بحیثیت خادمہ بنا کر کھڑا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ دنیا کو پتا چلے ارے خادم سے مخدوم کا پتا چلتا ہے. خادم جیسا ہوگا مخدوم ویسا ہی ہوگا. قربان جائیں آنے والا کون ہے کہ قبریں چھوڑ کر کے یہ ولیہ خواتین یہاں پر حجرہ آمنہ میں تشریف لائی ہے. اللہ اکبر. اگر زمین کے اوپر والی بھی آ کر خدمت کرتی تو لوگوں کو عظمت کا پتا چلتا. لیکن یہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ کیوں آ رہا ہے کہ زمین کے اندر سے اٹھ کر کے اپنی قبروں سے اٹھ کر کے خدمت کے لیے یہ خواتین حاضر ہیں. یہ تو چند نام میں نے لے لیے. قرآن جنت ہے، قرآن بہشت ہے، رسول اللہ کی ولادت کا وقت ہے. آمنہ سرکار کا آنگن فرشتوں سے بھرا ہے، نوریوں سے بھرا ہے. اللہ اکبر. مولانا سعید اعجاز کاملی رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی. دیکھو کون آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں، رحمتوں کے سائے ہیں. آمنہ کے آنگن میں پاؤں پاؤں چلتے تھے، پاؤں پاؤں چلتے تھے مصطفیٰ فرشتوں نے. پاؤں پاؤں چلتے تھے مصطفیٰ فرشتوں نے اپنے پر بچھائے ہیں. آمنہ کے آنگن میں ایک اچھے کی خاطر سب سے اچھے کی خاطر، ایک اچھے کی خاطر سب سے اچھے کی خاطر اچھے آئے ہیں. آمنہ کے آنگن میں اچھے
کتنی خوش نصیب ہے، کتنی خوش نصیب ہے. کسی کا بیٹا غوث ہے، کسی کا بیٹا قطب ہے، کسی کا بیٹا عبدال ہے، کسی کا بیٹا کلیم ہے، کسی کا بیٹا خلیل ہے. تنہا سیدہ آمنہ ہے جس کے بیٹے کی شان یہ ہے، نگاہ اٹھتی ہے کہ قبلہ بدل جاتا ہے، نگاہ اٹھتی ہے کہ قبلہ تبدیل ہو جاتا ہے. جسے خدا نے اپنے ملک کا مالک بنایا، جس کی حکومت میں آسمان بھی دے دیے، زمینیں بھی دے دی، بلکہ کل جہان عطا کر دیا. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن اسلامی معاشرہ کانفرنس. اللہ کا رسول ایسا عظمت والا رسول، شان والا رسول کہ رسول بھی، رسولوں میں بھی کوئی ان کی طرح نہیں ہوا. بلکہ میں بھدوئی اور گردنواز سے آنے والے بھائیوں کو پہلے یہ بات بتا دوں کہ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں الحمدللہ. ہم ہی صرف حضور کی امتی نہیں ہیں، یہ صرف میرے نبی کی شان ہے بس. اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے آپ اس میں بات نہ کریں، غور کریں. یہ صرف اپنے نبی کی شان ہے کہ کوئی ایک نبی دوسرے نبی کا امتی نہیں ہوا. آپ دھیان دیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے. کوئی ایک نبی دوسرے نبی کا امتی نہیں ہوا. لیکن یہ صرف میرے نبی کی شان ہے کہ سارے نبیوں کو اللہ نے ہمارے نبی کا امتی بنایا، اور سارے انبیاء میرے نبی کی امت میں شامل ہے، میرے نبی کی امت میں داخل ہے. اور سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ لکھتے ہیں اپنے بزرگوں کے حوالے سے کہ جو نسبت ایک امتی کو اپنے نبی سے ہوتی ہے وہی نسبت سارے انبیاء کو ہمارے نبی سے تھی. یعنی جیسے امتی اللہ اکبر امتی اپنے نبی تک آتا ہے اور پھر نبی خدا تک لے جاتا ہے، اللہ اکبر، تو ہر نبی بھی میرے نبی تک آتا ہے اور پھر میرے نبی ان کو بھی اللہ تک لے جاتے ہیں. اندازہ فرمائیں جو صرف امتیوں کا، ہم جیسے گنہگاروں کا نبی نہیں بلکہ جو نبیوں کا بھی نبی ہے وہ ہمارا آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اسی لیے یہ بات شروع میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے مرشد تاریخ السلطنت قطبۃ الکبریٰ سیدنا محبوب اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز پر فخر نہیں کرتا. بات بہت قیمتی آ رہی ہے اس لیے آپ اسی اعتبار سے سننا. فرماتے ہیں میں کسی چیز پہ فخر نہیں کرتا، فخر کا فخر نہیں کرتا، لیکن چار چیزیں ہیں، ان میں سے چار میں سب سے پہلی چیز جس پر مجھے فخر ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے آخری نبی کا امتی بنایا ہے، اس پر میں فخر کرتا ہوں. آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی لیکن یہ بات میں آپ کو تھوڑا سمجھاؤں. وہ امام حسین کی اولاد میں ہیں، سید ہیں، لیکن اولاد حسین ہونے پر فخر نہیں ہے، انہیں شکر تو ہے، فخر نہیں. توجہ، حسینی سید ہونے پہ فخر نہیں. وہ غوث العالم ہے، غوث العالم ہونے پر بھی فخر نہیں. مقام غوثیت ملنے پر بھی فخر نہیں، سیادت ملنے پر بھی فخر نہیں، نسلن زادہ نسلن بادشاہ ہونے پر بھی فخر نہیں. اگر وہ فخر ہے تو اس نسبت پر کہ اللہ نے مجھے اپنے محبوب کا غلام بنایا ہے، آخری نبی کا امتی بنایا ہے. آخر مخدوم صاحب سے کوئی سیکھے تو صحیح کہ حضور کا امتی ہونا کیا منصب ہے کہ وہ مقام غوثیت میں فخر نہیں کرتے. وہ حسینیت بلکہ حسینی سید ہونے پر شکر کریں مگر فخر نہیں کر رہے. اگر فخر کر رہے تو آخری نبی کا امتی ہونے پر فخر کر رہے. اس کا مطلب یہ کیا شرف ہے. 70 انبیاء کرام نے دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں آخری نبی کا امتی بنا دے. 70 انبیاء نے دعا کی تھی. ان 70 نبیوں میں حضرت موسیٰ بھی ہے، حضرت عیسیٰ بھی ہے. ایسے ایسے پیغمبر دعا کرتے رہے کہ اللہ ہمیں آخری نبی کا امتی بنا دے. لیکن اللہ نے بن
بن مانگے مجھ جیسے گنہگار کو اور آپ جیسوں کو بن مانگے بغیر دعا کے آخری نبی کا امتی بنایا۔ اگر آپ اس نسبت کو سمجھ سکتے تو سمجھے۔ لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں نا کہ فلاں آدمی مقدر کا سکندر ہے، یار کیا وہ سکندر ہے اپنے مقدر کا؟ میں نے کہا بھائیو یہ مقدر کا سکندر کیا اوقات رکھتا ہے؟ اس لیے کہ سکندر کے مقدر میں آدھی سے زیادہ دنیا آئی۔ جو نوجوان تاریخ پڑھتے ان کو معلوم ہوگا، جو نہیں پڑھتے وہ سن لے۔ سکندر کا باپ یونان کا بادشاہ تھا، ایک چھوٹے سے گاؤں کا، یونان کے چھوٹے سے گاؤں کا بادشاہ تھا۔ سکندر اتنا محنتی اور ذہین تھا کہ اس نے یہ طے کیا کہ میرا باپ چھوٹے سے دیہات کا بادشاہ ہے تو میں نے پوری دنیا کا بادشاہ بننا ہے۔ تو اس نے محنت کی اور محنت کر کے ہر جوانی میں 38 سال 8 مہینے کی عمر میں یا 32 سال 8 مہینے کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ لیکن 32 سال 8 مہینے کی عمر تک پہنچتے پہنچتے سکندر آدھی سے زیادہ دنیا کا بادشاہ بن گیا۔ اب مسلمانوں سن لو، یہ جملہ دل و دماغ میں بسا لو، اپنی نسلوں کو اس کو منتقل کرنا۔ سکندر نے اتنی محنت کی، آدھی سے زیادہ دنیا اس نے فتح کیا، لیکن ٹائیفائڈ کے مرض میں وہ مر گیا، وصیت کر گیا جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کے باہر ہاتھ کر دینا۔ اب سکندر کا مقدر سن لو، سکندر وہ مقدر والا ہے کہ جس کی تقدیر میں آدھی دنیا کی فتح لکھی ہے اور ہاتھ خالی لے کر کے جا رہا ہے۔ اگر سکندر زندہ ہوتا تو میں اس کا دامن پکڑ کے کہتا ہمارے مقدر پر تو رخ کر، ہمارے مقدر پر تو رشک کر۔ کیوں تیرے مقدر میں آدھی دنیا اور جنازے میں ہاتھ خالی اور ہمارے مقدر میں اللہ کا محبوب ہے۔ ہم جب دنیا سے مصطفیٰ لے کر کے جائیں۔ زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد امام حسین، فرزند مولا کائنات، فرزند مولا کائنات، سید امین القادری شاہ صاحب قبلہ۔ سکندر کیا چیز ہے، اس کا مقدر کیا چیز ہے؟ ہمارا مقدر بھی کوئی دیکھیں، ہمارے مقدر میں اللہ کا محبوب ہے، ہمارے مقدر میں اللہ کا محبوب ہے۔ لیکن ایک بات آپ سے عرض کروں، اب یہاں پر بات کس طرف جا رہی توجہ کر۔ ہمارے مقدر میں اللہ کا، بولے اللہ کا، جس تک آواز پہنچ رہی بولے اللہ کا۔ ہمارے مقدر میں اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا محبوب ہمارے مقدر میں۔ اور ایک بات بتاؤں، نبی جو ہوتا ہے وہ امت کا مقدر ہوتا ہے۔ توجہ کریں، بڑی قیمتی امت کا نبی، امت کا مقدر۔ اسی لیے حضور سوتے نہیں تھے، جلدی سوتے، رات بھر جگتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ امت کو بتا دیں تم وہ لوگ ہو کہ تمہارا مقدر جاگ رہا ہے، تم وہ لوگ ہو کہ تمہارا مقدر جاگ رہا ہے۔ لیکن اب آپ سے کہوں، بولو مقدر کی سب لوگ قدر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بلکہ مقدر کہتے ہی اس کو ہے جس کی قدر ہونی چاہیے، اس لیے کہ قدر صحیح مقدر ہے۔ علم والے جانتے قدر صحیح مقدر ہے۔ اب بتاؤ مقدر کی کوئی ناقدری کرتا ہے؟ مقدر کی کوئی ناقدری کرتا ہے؟ نہیں۔ اور جو مقدر کی ناقدری کرے کیا وہ کبھی عزت پا سکتا ہے؟ کیا کبھی وہ وقار پا سکتا ہے؟ کیا کبھی وہ شان و شوکت پا سکتا ہے؟ اب بتاؤ مسلمانوں، 70 انبیاء ان کے امتی ہونے کی دعا مانگتے رہے اور ہمیں اللہ نے بن مانگے ان کا امتی بنایا، اور پھر اللہ اکبر امتی ہی نہیں بنایا بلکہ اللہ امتی ہی نہیں ہے بلکہ وہ نبی اپنی امت سے اپنی جان سے زیادہ پیار بھی کرتے ہیں، اپنی جان سے زیادہ محبت بھی کرتے ہیں۔
کرتے ہیں. آئیے ان کی محبت کی ایک جھلک آپ کو دکھاؤں. اللہ اکبر. ہمارے بزرگوں نے فرمایا حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب تمہارے کان بجا کرے اس وقت آقا پر درود و سلام پڑھا کرو. جب کان بجا کرے، کان بجنا سمجھتے ہیں اچانک کان میں آواز آتی ہے، ہمیں لگتا ہے کسی نے پیچھے سے آواز دی. جب ہم مڑ کر کے دیکھتے ہیں، پلٹ کر دیکھتے ہیں، کوئی نظر نہیں آتا تو کچھ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جنات کی آواز آئی، چڑیل کی آواز آئی، بھوت کی آواز آئی، اس کی آواز آئی، اس کی آواز آئی. لیکن اسلامی تصور اس آواز کا صوفیہ کے نزدیک کیا ہے، اولیاء اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ بزرگوں نے فرمایا جب تمہارے کان بجے، یعنی اچانک تمہیں کوئی آواز آئے اور مڑ کر دیکھو کوئی نہ ہو، تو اس وقت تم درود پڑھا کرو. کان کیوں بجتے ہیں؟ اب کان بجنے سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے. امام اہل سنت پردہ اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں صاحبو اس لیے کان بجنے پہ درود پڑھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پیدا ہوئے تو کیا بولتے ہوئے پیدا ہوئے؟ رب حبلی امتی. پوری زندگی کہتے رہے رب حبلی امتی. اور جب حضور علیہ السلام کو بعد وصال قبر انور میں رکھا جا رہا تھا، سرکار کو قبر انور میں رکھا جا رہا تھا آرام کے لیے، اس وقت بھی حضور کے ہونٹ ہل رہے تھے، اس وقت بھی لبوں پر جنبش تھی. میرے آقا علیہ السلام کے لبوں کو جب کان لگایا گیا تو مولا کائنات شیر خدا سید السادات سیدنا علی کے مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے آقا کے لبوں کو کان لگایا تو اس وقت بھی آواز آ رہی تھی. قبر انور میں جب لٹا دیا گیا تب رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. اور آقا علیہ السلام جب قبر انور سے اٹھیں گے تو بھی یہی کہتے ہوئے اٹھیں گے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. اندازہ کریں پیدا ہوئے ہمیں یاد کرتے رہے، پوری زندگی ہمیں یاد کرتے رہے، معراج پہ گئے ہمیں یاد کرتے رہے، آسمانوں پہ گئے ہمیں یاد کرتے رہے، زمین پر رہے ہمیں یاد کرتے رہے، سجدے میں پیشانی رکھ کر رب حبلی امتی کہتے رہے، خدا کے قرب میں پہنچے وہاں رب حبلی امتی کہتے رہے، حتیٰ کہ قبر میں ان کو آرام کے لیے لٹایا جا رہا ہے تب بھی رب حبلی امتی کہہ رہے ہیں. میدان اور قیامت کے دن اٹھیں گے اپنی قبر سے تو بھی رب حبلی امتی کہتے ہوئے اٹھیں گے. اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو بھی رب حبلی امتی کہتے ہوئے حاضر ہوں گے. تو امام اہل سنت لکھتے ہیں قبر میں رکھے گئے تو رب حبلی امتی کہہ رہے تھے اور قبر سے اٹھیں گے تو بھی رب حبلی امتی کہتے ہوئے اٹھیں گے. تو گویا کہ ابھی بھی حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ رب حبلی ابھی بھی کہہ رہے ہیں، ابھی بھی کہہ رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام کی یہ جو آواز ہے، یہ آواز کبھی کبھی کسی غلام پہ گرم ہو جاتا ہے اور حضور کی یہ نکلنے والی آواز کسی امتی کے کان سے ٹکرا جاتی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میرے کان بج رہے ہیں. وہ کان نہیں بج رہے ہیں، رسول اللہ کی آواز تیرے کانوں میں آ گئی ہے. حضور کی آواز، ہائے ہائے ہائے، حضور کی آواز میرے بھائی تیرے کانوں میں آ گئی ہے. اس لیے اب حضور کی آواز آئی تو مجھے لگ رہا ہے کہ کان بج رہے، کان نہیں بج رہے، آواز آئی تو جس کی آواز آئی ہے اسی پہ درود و سلام پڑھ دیا جائے. جس کی آواز آئی ہے اس پہ درود پڑھا جائے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دیر تک آپ سے بیان نہیں کرنا اس لیے کہ تاخیر ہو چکی ہے، زیادہ دیر تک آپ کو امتحان میں نہیں رکھنا. آپ سے پوچھتا ہوں حضور ہمارا مقدر ہے، ہماری تقدیر کتنی عظیم ہے کہ ہم آخری نبی کے امتی ہیں، اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہے. اللہ اکبر. لیکن ہم نے اپنے نبی کی قدر کیا کی؟ دیکھو حضور کی آمد پر ہم نے قمقمے تو لگائے، حضور کی آمد پر ہم نے جھنڈے تو لگائے، حضور کی آمد پر ہم نے جلوس تو نکالا، حضور کی آمد پر ہم نے محفلیں تو سجائی. یہ سب کچھ کیا، کرتے رہو، ہم منع نہیں کرتے، منع کرنے والے لوگ نہیں ہیں. کیا کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ حضور زمین پر کیوں آئے تھے؟ وہ تو اللہ کی طرف سے آئے تھے. زمین میں کیوں آئے تھے؟ زمین پہ آنے کا مقصد کیا تھا؟ بس تھوڑی دیر میں کسی کا درد دل کسی عنوان کے حوالے سے سن لو. حضور علیہ السلام کیوں تشریف لائے تھے؟ ان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ مائیں اور بہنیں اگر موجود ہیں ان کی توجہ، آپ سب کی توجہ، قرآن ان کے آنے کے مقصد کو بیان کرتا ہے. ہمارے نبی کیوں تشریف لائے تھے؟
هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وہ اللہ ہے جس نے دین حق دے کر اپنے محبوب کو زمین پر بھیجا. اور یہ نبی زمین میں کیوں تشریف لائے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. یہ تمام ادیان باطل پر یہ دین حق غالب آ جائے. حضور علیہ السلام اللہ کے دین کے غلبے کے لیے آئے تھے. ہمارے نبی آخری نبی، اللہ رب العزت کا آخری رسول زمین کے اوپر صرف دین کے غلبے کے لیے آیا تھا. حضور علیہ السلام یہ ذمہ داری لے کر کے آئے تھے کہ ہر گھر تک مجھے دین پہنچانا ہے، ہر انسان کو مجھے دیندار بنانا ہے، ہر انسان کو مجھے ایمان کی دولت عطا کرنا ہے. جو لوگ گمراہی کے دلدل میں ہیں ان کو گمراہی کے دلدل سے نکال کر انہیں خدا کی پہچان عطا کرنا ہے، ان کو ہدایت عطا کرنا ہے، انہیں صراط مستقیم کا مسافر بنانا ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پھر میرے رسول نے اس ذمہ داری کے احساس سے کس قدر حضور بے چین ہوئے. جب اللہ کے رسول پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو حضور کانپ گئے. وہ رسول جو جبریل کو دیکھ کر نہیں کانپا، وہ رسول جو اللہ کو دیکھ کر بھی نہیں کانپا. توجہ، میں بہت بڑی بات کہنے لگا. جو خدا کا دیدار کر کے بھی، جو اللہ کا دیدار کر کے بھی نہیں کانپا، جو جبریل کا دیدار کر کے بھی نہیں کانپا، لیکن وہ رسول کب کانپ رہے ہیں؟ حضور کے وجود میں کب کبھی کب ہے؟ اس کو محسوس کرو. یہ گفتگو محسوس کرنے کی ہے. خدا کو دیکھا تو قرآن کہتا ہے ما ذاق البصر وما طغى. ارے کانپنا تو دور کی بات، ان کی پلک بھی نہیں جھپکتی. خدا کو دیکھ کے کانپنا تو دور کی بات، پلک بھی نہیں جھپکتی. ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہے، ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہے، صرف دیکھتے ہی نہیں رہے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. اور باتیں بھی، کلام بھی ہوتا رہا. لیکن حضور کیوں کانپ رہے ہیں؟ کچھ لوگوں کو ٹھوکر لگی کہ جبریل کو دیکھ کر کانپ گئے. میں نے کہا جبریل تو جھولا جھولانے آتے تھے، جبریل تو جھولے میں کیوں نہیں کانپے؟ 40 سال کی عمر میں ہیرا سے اترتے ہوئے کیوں کانپے؟ جبریل کو دیکھ کر نہیں کانپے. اس لیے کہ جبریل تو خادم ہے. کوئی خادم کو دیکھ کر بھی کانپتا ہے. جبریل تو وزیر ہے، کوئی وزیر کو دیکھ کر بھی کانپتا ہے. پھر حضور کیوں کانپے؟ اب اس کو سننا. کانپ رہے ہیں اور کانپتے ہوئے آئے ہیں اور سیدہ خدیجہ سے کہا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ. حضور کیوں کانپ رہے تھے؟ کانپنے کی وجہ کیا تھی؟ تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کانپنے کی وجہ یہ تھی کہ حضور کو احساس ذمہ داری تھا. ذمہ داری کا احساس تھا کہ یا اللہ 360 معبودان باطل کی عبادت کرنے والوں کو ایک خدا وحدہ لا شریک کی طرف جھکانا ہے. 23 سال کے چھوٹے سی مدت میں پوری دنیا کے اندر تیرا پیغام پہنچانا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذمہ داری کے احساس کی وجہ سے کانپ گئے. اب دھیان دینا، جس ذمہ داری کے احساس سے رسول پر کب کبھی طاری ہو رہی ہے، آج اس ذمہ داری کو مسلمانوں نے کیا محسوس کیا؟ کیا محسوس کیا؟ یعنی اللہ کے رسول کے نزدیک دین کی اہمیت کتنی ہے کہ میں نے دین کا پیغام پہنچا. اور اسی احساس ذمہ داری کی بنیاد پر آخری خطبے میں سارے صحابہ کو جمع کر کے کہتے ہیں بتاؤ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں جو پیغام لے کر آیا تھا اللہ کا، میں نے وہ سب تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ سے پوچھنے، حالانکہ اللہ خود گواہی دے رہا ہے، لیکن حضور صحابہ سے پوچھنے. یہ دین کی اہمیت ہے. لیکن آج مسلمان کے پاس دین کی اہمیت کیا ہے؟ اسی دین کی خاطر رسول اللہ کے دندان شہید ہوئے احد کی وادیوں میں. اسی دین کی اشاعت کی خاطر رسول اللہ کی 2 شہزادیوں کو طلاق دی گئی. اسی دین کی خاطر طائف میں اللہ کے رسول علیہ السلام پہ پتھر برسائے گئے. یہ میں نے آپ کے سامنے کئی مرتبہ بیان کیا، اگر آپ مجھے سنتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا، میں اس کو دہراؤں گا نہیں. لیکن آج جو بات آپ سے کرنی ہے،
جس دین کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے نبی کی شہزادیوں کو طلاق دی جا رہی ہے، حضور علیہ السلام کو پورے خاندان کے ساتھ 3 سال تک کے شعب ابی طالب میں قید کیا جا رہا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، اللہ کے رسول کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام سے عشق کا دعویٰ کرنے والے مسلمانوں، ہمارے نبی نے وہ دن بھی دیکھے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کے گھر میں کھانا پکتا تھا تو اسلام کے دشمن لوگ رسول اللہ کے گھر کی ہانڈی میں گندگی اور غلاظت لا کے ڈال دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے اونٹ کی اوجڑی پیٹ پہ لا کے ڈال دی جاتی تھی، لیکن حضور علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ حضور نے ایک اپنے مشن میں لگے رہے کہ میں نے مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک ہر گھر میں اذان کی آواز پہنچانی ہے، ہر گھر میں قرآن پہنچانا ہے، ہر گھر میں دین پہنچانا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، اگر یہ بھدوئی کے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں 5 وقت اگر اذان کی صدا بلند ہوتی ہے تو یہ کس کی محنتوں کا نتیجہ ہے، کس کی محنتوں کا یہ ثمرہ ہے؟ یہ اللہ کے رسول کی محنتوں کا۔ بھائیو، اگر ہم مالدار ہو جائیں، ہمارا باپ کما کر کے مالدار ہو جائے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں مولانا، ہم اپنے باپ کی دولت کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے باپ کا پسینہ، ماتھے کا، پیشانی کا پسینہ جو ہے وہ تلوے تک آیا تھا، تب کہیں جا کر کے ہم لوگ مالدار بنے ہیں۔ میرا باپ باقی سے رہا تب ہم مالدار بنے ہیں۔ کبھی میرا باپ دلی گیا ہے، کلکتہ گیا ہے، سعودی گیا ہے، لوگوں کی مزدوری اور محنت کی ہے، تب کہیں جا کر ہم مالدار بنے ہیں۔ ہم مال کو ضائع نہیں کریں گے۔ میں پوچھتا ہوں، میں سلام کرتا ہوں ایسے بیٹوں کو جو اپنے باپ کی کمائی ہوئی دولت کی قدر کرتے ہیں، لیکن ایک سوال یہ بھی کرتا ہوں، تمہیں باپ کے پسینے کی تو قدر ہے، باپ کی کمائی ہوئی دولت کی تمہیں اہمیت ہے، لیکن کیا رسول اللہ کے خون کی تمہیں اہمیت ہے؟ ارے تمہارے باپ کا پسینہ ماتھے کا جب تلوے تک آیا تو تم مالدار بنے، لیکن یہ اسلام کی جو ہریالی نظر آ رہی ہے، نبی کا پسینہ ماتھے کا تلوے تک نہیں آیا تھا، بلکہ رسول اللہ کا خون جو ہے ماتھے کا وہ تلوے تک آیا تھا۔ اللہ اکبر! اتنا خون بہا ہے اللہ کے رسول کا طائف کی وادی میں کہ حضور کی نالین خون سے بھر گئی۔ نالین شریف جسے ہم جوتے کہتے ہیں، لیکن حضور کے لیے جوتے نہیں بلکہ ہم ادب کے لیے نالین کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے دونوں نالین خون سے بھر گئے۔ کتنا خون نکلا ہوگا، کتنا خون کہ اللہ کے رسول کی نالین خون سے بھر گئی۔ اور حضور علیہ السلام کی نالین کھلی ہوئی نہیں ہوتی تھی، حضور علیہ السلام کی نالین جوتے ٹائپ ہوتی تھی، یعنی بندھی ہوئی ہوتی تھی۔ حضور کی نالین خون سے بندھی، حضور پر گشی کی کیفیت طاری ہوئی۔ اللہ کے رسول چلنے کے حوالے سے رک گئے اور درخت کی ٹہنی پکڑ کر کے بیٹھ گئے، لیکن آقا خود فرماتے ہیں جب میں درخت کی ٹہنی پکڑ کر بیٹھ جاتا تھا تو وہ دونوں طرف کے میرے کندھے پکڑ کے، بازو پکڑ کے مجھے اٹھاتے تھے اور میری پنڈلیوں پہ پتھر مارتے تھے۔ یہ دین آج عرب سے ہندوستان آیا، افریقہ گیا، امریکہ گیا، دنیا کے کسی کونے میں گیا، سب سے پہلی محنت اللہ کے رسول کی ہے۔ پھر اس کے بعد اہل البیت اور صحابہ کی جو محنت ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کہ صحابہ پر وہ دن بھی گزرے کہ ان کو دفن کرنے کے لیے کفن تک نصیب نہیں تھا مسلمانوں کے پاس۔ مسلمانوں کے پاس کفن کے لیے کپڑا تک نہیں تھا۔ آج ہم ایک دن میں کبھی 2 اور کبھی 3 مرتبہ کپڑوں کو تبدیل کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کے چچا سید الشہداء سرکار امیر حمزہ کی جب شہادت ہوئی، آپ جانتے ہیں کہ ان کے کان کاٹ لیے گئے، ناک کاٹ لی گئی، ہونٹ کاٹ لیے گئے، زبان کاٹ لی گئی، اور آخری میں کاٹنے والوں نے یہ تک کیا کہ حضور کے چچا کا سینہ چیرا اور سینہ چیر کر کے اس سے کلیجہ نکالا، اور کلیجہ نکال کر کے کلیجہ چبانے والوں نے چبا کر کے تھوکا۔ یہ تک منزلوں سے گزرے ہیں صحابہ اور اہل البیت، تب دین ہمارے گھر تک پہنچا۔ لیکن آج کیا ہمارے گھروں کو کے اندر دین پہنچانے کے لیے جو محنت کی گئی تھی ہمارے گھر میں دین ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، میں نے کہا
رہا ہے وہ بعد میں ہے۔ مسلمانوں تمہیں حیا نہیں آتی، تمہیں غیرت نہیں آتی؟ ہمارے گھر میں محنت سے اسلام کو پہنچ گیا تھا، لیکن کیا ہم نے اسلام کو گھر میں رہنے دیا؟ ہماری زندگیوں میں رہنے دیا؟ کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے رسول اللہ کو؟ بتاؤ ہمارے گھر میں دین ہے؟ جیسا مسلمان بنانے کے لیے اللہ کے رسول تشریف لائے تھے ہم ویسے مسلمان ہیں؟ میں کسی کو کچھ نہیں، میں فتوے والا آدمی نہیں، کیونکہ میں مفتی نہیں، اس لیے میں کوئی فتویٰ دینے نہیں، لیکن صوفیوں کا غلام ہونے کی حیثیت سے میں تمہارے ضمیر کو ضرور اس وقت کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، اور کوئی تقریر کرنے کی بجائے صرف اپنے دل کا درد تمہارے سینوں کے دروازے پہ دستک دیتے ہوئے گزر جانا چاہتا ہوں۔ بس زیادہ نہیں کہوں گا، تھوڑی دیر میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو دین رسول اللہ نے خون بہا کر محنت کر کے ہمارے گھر تک پہنچایا تھا، وہ تو اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے، دین غالب ہو گیا، افریقہ کے کلیساؤں تک کے دین پہنچایا۔ اللہ اکبر، ابو لہب اور ابو جہل کے گھر تک اللہ کا دین پہنچایا، ہمارے گھروں تک اللہ کا دین پہنچایا۔ ارے ان کا خون بہتا رہا، انہوں نے خون کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے دین کی پرواہ کی۔ 3 مہینے تک چولہا نہیں جلا، کھانے کی پرواہ نہیں کی، دین کی پرواہ کی، یہاں تک ان کے بچے شہید ہوئے۔ کربلا میں 6 مہینے کا معصوم تک کٹا دیا رسول اللہ نے، 56 سال کا نواسا تک لٹا دیا رسول اللہ نے، سب کچھ قربان کیا۔ ایک مشن تھا آگے کرو پہ، اور ہم حضور کے امتی ہیں، وفادار بنتے۔ بتاؤ جس دین کے لیے گھرانہ لٹا، جس دین کے لیے 3 سال تک شب ابی طالب میں رسول اللہ کے گھر کے بچوں نے درخت کی پتیاں کھائی، چمڑا جلا کر کے اس کا پاؤڈر پیس کر کے بچوں کو پلایا گیا، درخت کی پتیوں اور چھال کھلائی گئی، کیا یہ امت محسوس کرتی ہے اس محنت کو؟ مجھے بتاؤ، میں تقریر کر رہا ہوں صرف چلا کر، تو میری محنت کو اگر کوئی ضائع کرے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ میری تقریر کی کوئی حیثیت نہیں، میرے ٹوٹے پھوٹے ان بے جوڑ الفاظ کی کوئی اوقات ہی نہیں۔ بھائیو، میری 1 گھنٹے کی محنت کو کوئی ضائع کرتا ہے تو میرے کلیجے پر آگ لگتی ہے کہ میری محنت، میں اتنا چلا رہا ہوں پھر بھی لوگ میری بات نہیں سن لیں۔ اور جو رسول اللہ کی سچی محنت کی پرواہ نہیں کرتے وہ قیامت میں حضور کو منہ کیا دکھائے؟ کس منہ سے کہیں گے کہ آپ کی امتی آئے؟ دین کہاں ہے ہمارے پاس؟ اب میں آپ ترتیب بار آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھو، حضور علیہ السلام ہمیں حلال کی تعلیم دینے آئے تھے۔ دین کا پہلا درجہ ایمان کے بعد ہے حلال۔ ہماری زندگی میں حلال ہے، ہاں نہ کچھ نہ کہنا، ہاتھ نہ اٹھانا، اپنے من میں ڈوب کے سوچو، حلال ہے۔ آج موبائل چرا کر کے نوجوان لڑکے بہت شان و شوکت کے ساتھ زندگیاں گزار رہے ہیں، بڑی بڑی ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، کاروبار کے اندر کسی کا بہت بڑی رقم لے لی جاتی ہے، پھر لے کر کے بھاگ جاتے ہیں، چند دنوں غائب رہتے ہیں، پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں ہر سال حج کو بھی جاتے ہیں، سلام ہے انہیں، اللہ نے نصیب بنایا، عمرہ کو بھی جاتے ہیں، لیکن ہر سال حج عمرہ فرض نہیں ہے، حلال فرض ہے۔ سود کا دھندا کر کے اگر آپ ہر سال حج اور عمرہ کو جا رہے ہیں، یہ کون سا دین ہے؟ حرام لقمے سے، حرام پیسے سے حج اور عمرہ کو جانا کیسا ہے؟ ہر قدم پر نیکی کی بجائے گناہ لکھا جا رہا ہے۔ سود کا دھندا آج مسلمانوں میں عام ہو رہا ہے، اور کتنا عام ہو رہا ہے؟ داڑھی والے، سفید کپڑے پہننے والے، حاجی، نمازی، بھولے بھالے چہرے والے چھپ چھپا کے دھندے کر رہے ہیں۔ کیا اللہ کے رسول کا یہ فرمان ان تک نہیں پہنچا کہ کعبے میں زنا کرنے والا اور سود کھانے والا دونوں برابر ہیں اللہ کے نزدیک؟ کوئی ہے کعبے میں زنا کرنے کی ہمت کرنے والا؟ یہ ہمارے دل کا درد ہے۔ ارے مسلمان تو کعبے کی عزت کرتا ہے کہ ہزاروں کلومیٹر دور کے فاصلے پر اپنے گھر میں بھی کعبے کی طرف پیر پھیلا کر کبھی وہ سوتا نہیں۔ جب تم کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے پیر پھیلا کے نہیں سوتے، ہمت نہیں کرتے، کیونکہ کعبے کا احترام ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کعبے میں زنا کرنے والا ملعون اور سود کھانے والا دونوں برابر ہیں۔ پیسے اتنے عزیز ہو گئے لوگوں کو، اتنے عزیز ہو گئے پیسے کہ لوگ پیسوں کے لیے سود کے دھندے کر رہے ہیں۔
بلکہ ایک دوسرے مقام پر یہاں تک فرمایا جس نے سود کھایا ایک لقمہ گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. پھر بھی لوگ توبہ نہیں کرتے, پھر بھی لوگ پلٹتے نہیں, پھر بھی لوگ بدلتے نہیں. بتاؤ اسلام میں تو دین میں تو سود کی کوئی اجازت نہیں تھی. بلکہ اس ٹاپک کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے اتنا کہہ دوں, سور جس کا نام آتے ہی مسلمان بے چین ہوتا ہے, بڑی گھن آتی ہے ہمیں اور آنا بھی چاہیے. سور نام سنا ہے سور کا, گندا جانور, بد جانور. آج گالی ہے یہ, اگر کوئی کسی انسان کو سور کہہ دے تو بڑی گالی سمجھی جاتی ہے. اللہ اکبر, کتا کہنے پر تو لوگ اس کو گالی نہیں سمجھتے. جو شریف لوگ, ہوشیار لوگ کتے کی وفاداری جانتے ہیں وہ اس کو گالی نہیں سمجھتے. لیکن سور کہنے پر بہت بڑی گالی سمجھی جاتی ہے, کیونکہ سور گندا ہے, غلاظت میں رہتا ہے, پلیدی میں رہتا ہے. اور حرام ہے سور, اس کے بال, اس کی چمڑی, اس کا گوشت, اس کا خون سب حرام ہے. اللہ اکبر, سور کھانا حرام ہے اور سود کھانا بھی حرام ہے. لیکن مسلمانوں کے اس مجمع میں, ہزاروں کے مجمع میں, ان علماء کی موجودگی میں میں بالکل صاف لفظوں میں بتا دوں, مسلمانوں سور کھانے سے بڑا گناہ سود کھانا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, سور بھی حرام, سود بھی حرام, لیکن میرے اللہ نے سور کھانے والوں کے ساتھ اعلان جنگ نہیں کیا ہے. مگر جو سود کھاتے ہیں اللہ نے قرآن میں ان کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا. جس کے ساتھ اللہ جنگ کا اعلان کرے, آج بتاؤ وہ سکون سے کیسے رہ سکتا ہے, چین سے کیسے رہ سکتا ہے؟ مت کرو سود کے دھندے. نوجوانوں سے خاص طور پہ آج کل تو نوجوانوں کا حال عجیب ہے, مالدار بننا ہے بس. تھوڑی دیر اللہ رحم کرے, بیٹھ جاؤ تھوڑا, کیوں آپس میں باتیں کرتے بھائی؟ اللہ آپ سب پہ رحم کرے, آپ بہت اچھے ہیں. حضور کا فرمان سب سکون سے سن لے, آپ بھی بیٹھے, انتظامیہ بھی بیٹھے, بہت اچھے لوگ ہوا, اللہ سب پہ رحم کرے. سود ایسی لعنت ہے جس کو کہا گیا کعبے میں زنا کرنا سود کھانا, ماں کے ساتھ زنا کرنا سود کھانا. سور کھانے سے بڑا گناہ, اللہ جنگ کا اعلان کرنا. آج لوگ کہتے ہیں مولانا سب ہے, کیا کہتے ہیں مولانا سب ہے, سکون نہیں ہے. تو تم نے نرم گدے تو سود کے پیسے سے خرید لی, روزانہ ایک سے ایک ڈشیں سود کے پیسے سے کھا رہے ہو. بھائیو, کھانا پیسوں سے خریدا جا سکتا ہے, کپڑے پیسوں سے خریدے جا سکتے ہیں, بستر پیسوں سے خریدا جا سکتا ہے, لیکن سکون پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا. یہ صرف اللہ رسول کی وفاداری کا نتیجہ ہے. یہ اللہ رسول کی وفاداری کی بنیاد پر سکون ملتا ہے. آپ جن ہیرو لوگوں کو دیکھتے ہو, نچنیوں کو, وہ کتنے اچھے دکھتے ہیں نا. آپ لوگ کبھی کبھی تمنا کرتے ہیں کاش کہ ہم لوگ ہیرو ہوتے. ان کی پرسنل لائف میں جھانک کر دیکھو, ان کی پرسنل لائف میں جھانک کر دیکھو. ہم سے میں تو یہ باتیں اوپن نہیں کرنا چاہتا, لیکن ہم انہیں جانتے ہیں, اس لیے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کی طرف سے یہ باتیں ہمارے پاس آتی ہے کہ بہت بچے, کچھ کی سب سے ہمارے کوئی روابط ان سے نہیں ہے, لیکن کچھ اس دنیا کے لوگوں سے یہ بات ہم تک پہنچی. ہمارے لیے دعا کی جائے, ہمیں کچھ وظیفے بتائیں, تعویذ دیے جائیں, کوئی طریقہ بتائیں. سب ہے, سکون نہیں. وہ جو سب کو ہنسا رہے ہیں ان کی پرسنل لائف میں سکون نہیں ہے. یہ جو لیڈر ہے, بڑے بڑے لیڈر جن کو نکلنے پر لوگ زندہ باد اور مردہ باد کرتے ہیں, یہ بڑے بڑے باڈی گارڈ ان کی موجودگی میں ایسے کمروں میں سکون سے سو نہیں پاتے. ان کے پاس سکون نہیں ہے, اور تمہارے پاس بھی کہیں نہ کہیں سکون نہیں ہے. کوئی فیکٹری کا مالک ہے, کوئی قالین بنا رہا ہے, کوئی ساڑی بنا رہا ہے, کوئی یہ دھندا کر رہا ہے, سفید کپڑے سکون نہیں دے سکتے. سکون صرف اللہ رسول کی وفاداری کی بنیاد ہے. اب کیسی میں تو یہ چیلنج کرتا ہوں لوگوں کو, یہ بتانے کی چیز نہیں ہے, سمجھانے کی چیز نہیں ہے, صرف یہ بات ماننے کی ہے. اگر کوئی اللہ رسول کا وفادار ہو جائے, اللہ رسول کا وفادار ہو جائے, تو بستر پہ کمرے میں سکون کی نیند کیا ہے. حضور کے وفادار ہو جاؤ, ارے کمرے میں بھی ٹھاٹ سے سکون سے سو گے, اور ایسے سکون سے سو گے کہ تمہارا جسم تو جسم ہے, انشاءاللہ کفن بھی تمہارا کبھی میلا نہیں ہو سکتا. لکیریں تمہاری تعظیم کریں گے, لکیریں کرتے ہیں, تعظیم میری فدا ہو کے مجھ پہ یہ عزت
ارے قبر کا حال کس نے دیکھا؟ آپ کہتے ہیں رسول اللہ کی وفاداری میں سکون سے سوئیں گے. میں نے کہا میرے پاس قرآن کی آیت ہے, میرے پاس تفسیر کا خزانہ ہے. دلیل میں کہا کیا؟ میں نے کہا چند نوجوان حضرت عیسیٰ کی وفاداری میں ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں جا کر سو گئے. اٹھا کے سورۃ الکہف دیکھے تو اللہ نے ان کے سونے کا کتنا خیال فرمایا کہ اللہ نے سورج کا راستہ بدل دیا. اللہ نے سورج کا راستہ بدل دیا کہ سورج نکلتے وقت بھی غار میں سورج کی کرنیں نہ جائے, اور سورج ڈوبتے وقت بھی سورج کی کرنیں نہ جائے. کیوں؟ اجالا ہوگا, کرنیں جائے گی, ان کی نیند میں خلل آئے گا. اور اللہ نے یہاں تک قرآن میں فرمایا کہ اللہ کی رحمت ان کو دھمکیاں دے کر سلاتی ہے. اس کو جو وفاداری عیسیٰ میں غار میں جا کر سو جائے ان کے سونے کا اتنا اہتمام کیا جاتا ہے. ارے جو جان عیسیٰ محمد رسول اللہ کی وفا میں مزار میں سو جائے ان کے سونے کا کتنا اہتمام کیا جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن اسلامی معاشرہ کانفرنس سید امین القادری شاہ صاحب قبلہ. میرے نام کا نعرہ نہیں, نعرے تکبیر رسالت. تھوڑا سا بس ٹائم بچا لے, میں بات سمیٹ رہا ہوں, دور تک نہ جائے اس لیے جلدی سے. کچھ بھائی کھڑے ان کا بھی خیال ہے, دیر سے لوگ بیٹھے ان کا بھی خیال ہے, تو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. حضور کی وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی محنت کا خیال کرنا پڑے گا. اور اگر آپ محنت کا خیال نہیں کرو گے آپ سب کے وفادار ہو سکتے, حضور کی نہیں. اور جو حضور علیہ السلام کا وفادار نہیں ہے اس کو نہ زمین کے اوپر چین ہے, نہ زمین کے اندر چین ہے, نہ میدان محشر میں چین ہے. میرے بھائیوں سوچو, آج سود کے دھندے نہیں ہو رہے, انٹرسٹ کا کاروبار نہیں ہو رہا ہے, سب کر رہے ہیں اللہ ماشاءاللہ بڑے پیمانے پہ. بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں, مرد تو مرد ہے, ہندوستان میں اب عورتیں بھی اس میں ملوث ہو رہی ہیں. اور باضابطہ طور پر پورا پلان ہے, نیٹ ورک ہے کہ مسلمانوں کی عورتوں کو قرضے دو, اور قرضے دے کر کے ان لوگوں کو اتنا بوجھ ان پہ ڈال دو کہ بعد میں قرضے کے بعد ان کو بلیک میل کیا جائے, ان کی آبرو سے کھیلا جائے. باضابطہ طور پر اس نیٹ ورک سے جڑے ہوئے لوگ جب ٹوٹے تو انہوں نے خود کی لپیں بنا کر کے ڈالی کہ مسلم عورتوں کو مسلم معاشرے میں قرضہ دیا گیا, اور قرض کے بعد ان کو اتنا دبا دیا گیا کہ بعد میں یا قرضہ دو یا اپنی آبرو دو. یہ بہت دردناک صورتحال ہے. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, دیکھیے ایک چیلنج پر ہمارا مقابلہ نہیں ہے, کتنے چیلنجز ہیں اور تنہا ایمان والے ہیں. اور آپ خواب خرگوش پہ سوئیں, میری قوم کے جوانوں تم کب تک خوابتے رہو گے؟ ذرا کچھ تو سوچو, کچھ تو محسوس کرو. عورتوں کی آبرو, اور ابھی یہ نیٹ ورک اس میں تقریباً ہندوستان کی 20% خواتین شامل ہو چکی ہے. اگر اس پر بند نہ باندھا گیا تو آنے والا دور بڑا بھیانک ہوگا. عزت نہیں بچ سکتی, آبرو نہیں بچ سکتی. اور اس کی سب سے بڑی وجہ مسلم جوانوں کو یہ آج درس دیا جا رہا ہے, بلکہ بھرایا جا رہا ہے کہ تمہیں کاروبار کرنے کی ضرورت کیا ہے, تمہیں کام کرنے کی ضرورت کیا ہے. فلمیں دیکھ کر, سیریل دیکھ کر, فیس بک پر, یوٹیوب پر لڑکے اتنا مصروف ہو گئے, وہ کما نہیں رہے, وہ پڑھ نہیں رہے, وہ کما نہیں رہے. نتیجہ کیا ہے, جب بیٹا نہیں کمائے گا تو پھر ماں قرضہ نہیں لے گی, اور قرضہ لے گی تو پھر دے گی کہاں سے. جب شوہر نہیں کمائے گا تو بیوی قرضہ نہیں لے گی, اور قرضہ نہیں لے گی تو دے گی کہاں سے, قرضہ لے گی تو دے گی کہاں سے. باضابطہ ایجنٹ عورتیں محلے میں پھر رہی ہے ہندوستان میں, آپ کو اس کا احساس نہیں ہے. الگ الگ یہ گٹ وہ گٹ اسکیموں کے نام پر باضابطہ ان کی عورتیں جو ان کی ایجنٹ ہے, اور وہ بھی مسلمان ایجنٹ عورتیں ہیں, مسلمانوں کے گھر تک مسلمان عورتیں آتی ہیں, دوسرے مذہب کے والوں تک وہ عورتیں جاتی ہیں. نتیجہ کیا ہے, اللہ اکبر. اور پھر آپ کو پتا ہے عورتوں کو باضابطہ طور پہ لے جایا جاتا ہے, اور وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں ان آفیسروں کے سامنے بے پردہ بٹھایا جاتا ہے. او مسلمان تیری غیرت کہاں ہے؟ صرف داڑھی ٹوپی 5 وقت کی نماز پڑھ کے ہماری ذمہ داری مکمل نہیں ہوتی. دین پورا دین ہے. ارے وہ مذہب اسلام جس نے نبی سے پردہ کرنا فرض کرا. ذرا غور, ابھی میں ولی کی بات نہیں کر رہا ہوں, صحابی کی بات نہیں کر رہا ہوں, ولی کی بات نہیں کر رہا ہوں. نبی سے جس امت یا عورت کو پردہ کرنا فرض کرا. ہمارے مذہب کا تقدس تو دیکھو, کیا تقدس ہے, کیا پوترتا ہے ہمارے مذہب کی. عورتوں کو بھی بے پردہ رسول اللہ کے سامنے آنے کی اجازت نہیں دی گئی.
اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس عورتیں آئیں اور آ کر کے کہا حضور جس کا جسم آپ کے جسم سے ٹچ ہو جاتا ہے آپ ہی کا فرمان ہے کہ اس پہ جہنم حرام ہو جاتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہے وہ مرد جن کے ہاتھ حضور کے ہاتھ سے لگ گئے تو ان پہ جہنم حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صحابیات نے کہا حضور ہمیں بھی مصافحے کا شرف دے دیں، ہم بھی مصافحہ کریں، ہم پہ بھی جہنم حرام۔ حضور نے فرمایا نہیں، لا افصح من النساء، ہم عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتے۔ نبی عورتوں سے مصافحہ نہیں کر کے عورت کی حرمت کو بتا رہے ہیں۔ نبی عورت کو اپنے دربار میں بے پردہ آنے سے روک کر عورت کی حرمت کو بتا رہے ہیں، اور ہم کتنے گر گئے۔ یہ مسلمان ہے، مسلمان کہلانے سے پہلے کبھی غیرت تو کرو۔ کہاں تمہارا تقدس وہ تھا کہ تمہاری بیٹیاں بیویاں مائیں سید المعصومین کے سامنے بے پردہ نہیں جاتی تھی، یہ تقدس تھا۔ اور آج زانی، شرابی، لٹیرے، پاپی، مجرم، ان کے سامنے ہماری بیٹیاں بے پردہ آ رہی ہیں، یہاں تک کہ اب جن کے پاس ایمان بھی نہیں ہے ان بے ایمانوں کے پاس بیٹیاں بے پردہ جا رہی ہیں، تنہائی میں مل رہی ہیں۔ کبھی سوچا کیا ہوگا؟ اور میں تو کہتا ہوں پہلے تو تمہیں حیا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے۔ میں کوئی غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرا لہجہ ایسا ہے، یہ اگر میں چلا لیتا ہوں تو میں غصے میں نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ خطاب ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ کی سنت ہے، جب گفتگو کرتے تو اتنی نرم کرتے، کبھی کبھی پوچھنا پڑتا کہ حضور آپ نے کیا کہا دوبارہ کہیں، لیکن جب خطاب کرتے تو چہرہ سرخ ہو جاتا، نسیں پھولنے لگتی، کبھی دائیں جھکتے کبھی بائیں جھکتے، خوف لگتا کہ ممبر نیچے نہ جائے۔ تو اس لیے ہم اس طرح تو خطاب نہیں کر سکتے، وہ ہیبت والا خطبہ نہیں دے سکتے، لیکن ان کی خیرات ہے، یہ کوئی غصہ نہیں ہے۔ لیکن سن لو اور دھیان سے سن لو، اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ دوسروں کے سامنے لے جانے والوں، نہ کمانے والوں، نکمے گھوم کر کے جو ہے وہ جھوٹی عزت اور شان بتانے والوں، غور کرو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کے دروازے پہ لکھا ہے کیا؟ اللہ نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہے دیوس پر جنت حرام ہے، دیوس پر جنت حرام ہے، دیوس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دیوس کون ہے؟ تو فرمایا جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ مردوں کے سامنے جائے اور وہ اپنی عورت کو منع نہ کرے، وہ دیوس ہے، دیوس۔ اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، جنت بھی حرام ہے، نہ اس کی نمازیں قبول ہے، نہ اس کی عبادتیں قبول ہے، نہ اس کی دعائیں قبول ہے۔ بتاؤ آج دیوس بن رہے کہ نہیں لوگ؟ بیٹی کوچنگ کے نام پر بے پردہ نکل رہی ہے، بیٹیاں پکنک پر جا رہی ہے، باپ کو کوئی فکر نہیں ہے، اور یہ تو باپ کی آخرت خراب ہو رہی ہے بیٹیوں کو بھیج کر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری بیٹیاں تو کالج جائے گی، میں نے کہا جائے نا، لیکن اسلام کے قانون کو سامنے رکھتا، اور میں نے کہا وہ کالج کی ڈگریاں خاک میں ملے جو اسلام کی ڈگری کو مٹا کر حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ہر ڈگری سے بڑی ڈگری ایمان کی ڈگری ہے کہ ساری کاغذ کی ڈگریاں قبر کے باہر رہے گی، ایمان کی ڈگری قبر کے اندر تک جائے گی۔ بلکہ میں تو یہ تک کہتا ہوں بھدوئی والو، یہ جو تم ادھر ادھر خرچے کرتے ہو یہ خرچے ادھر ادھر بند کرو، اور تم بڑے بڑے ادارے لڑکیوں کے بناؤ جہاں پردے کی پابندی کے ساتھ کنیز فاطمہ بن کر ہماری بیٹیاں تعلیم حاصل کریں، مخلوق تعلیم سے بچ سکے، مکس تعلیم سے بچ سکے۔ کبھی تمہیں حیا نہ آئی؟ جو مذہب عورت کو مسجد میں عبادت کے لیے جانے سے روک دیتا ہے، سوچو کبھی غور کرو، جو مذہب بیٹی کو، بیوی کو، بہن کو، ماں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دیتی، حالانکہ ہمارے عقیدے میں مسجد سب سے سیف جگہ ہے، سب سے سیف مسجد ہے، سب سے سیف مسجد ہے۔ ہمارے یہاں مسجدوں میں ایمان والے نے کبھی چوری نہیں کی، یاد رکھنا، مسجد میں ایمان والے نے کبھی چوری نہیں کی، ایمان والے نے کبھی گالی نہیں دی، ایمان والا کبھی کسی کو گھورتا بھی نہیں تھا۔ ہمارے یہاں تو جو سچے ایمان والے، مکمل ایمان والے، وہ مسجد میں پیر بھی لمبا نہیں کرتے۔ مسجد سب سے سیف جگہ ہے، اتنی
سیف جگہ ہے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ مسجد کے اندر اگر جھاڑو صرف مسجد کو جھاڑنے کے لیے وقف کی جائے تو ایمان والے اس جھاڑو کو جو مسجد کے لیے وقف کی گئی ہے آنگن میں جھاڑنے کی اجازت نہیں دیتے. جہاں جھاڑو جا کر کے سیف ہو جائے اسے مسجد کہتے ہیں. جہاں جھاڑو جا کر سیف ہو جائے اسے مسجد کہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنی بیٹیوں کو مسجد میں جانے نہیں دیتے, نہ فجر میں, نہ ظہر میں, نہ عصر میں, نہ مغرب میں, نہ عشاء میں. حالانکہ مسجد اتنی سیف جگہ اور سب سے اچھی جگہ مسجد, سب سے اچھی جگہ مسجد. مسجد جانے پر جنت کی بشارت ہے. ہم اپنی بچیوں کو, بیٹیوں کو, عورتوں کو جانے نہیں دیتے مسجد میں. اب میں تم سے پوچھتا ہوں شرم والوں, مومنوں, غیرت کرو. جب تم اپنی بیٹی کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دیتے نماز کے لیے تو تمہاری بیٹیاں بیوٹی پارلر کیسے جاتی ہیں؟ اور اس کی اجازت کس نے دی؟ آج دلہنیں سجنے سنورنے کے لیے بیوٹی پارلر تک جاتی ہیں, مہندی لگانے کے لیے غیر مسلموں کے پاس, لڑکوں کے پاس جا کر ان کے جنس پہنی ہوئی مانڈیوں پر ہاتھ رکھ کر آج بیٹیاں مہندی لگواتی ہیں, ان کے ہاتھوں سے چوڑیاں پہنتی ہے. کہاں گئی تمہاری بیٹی؟ کوئی دین دھرم ہے اپنا؟ کس سے مسلمان کے تھوڑا ایسا, یہ جلسے لطیفے گوئی کے لیے نہیں ہے, یہ کہنے کے لیے نہیں کہ تم سب جنت میں چلے جاؤ, یہ کہنے کے لیے بھی نہیں کہ ہم گارنٹی دینے آئے کہ تم سب جنت میں جاؤ. یہ نوٹنکیاں ہم نہیں کریں گے یہاں, اس لیے کہ ہمیں جنت کی گارنٹی دینے کا حق کیا ہے جب ہمارا خود جنت میں جانا یقینی نہیں ہے. یہ میں پوری ذمہ داری نہ کروں, یہ اسٹیج پہ جتنے بیٹھے ہیں کسی کا جنت میں جانا یقینی نہیں. کیوں؟ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جائیں گے, لیکن ہمیں خوف بھی ہے اگر پکڑ لے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا. جب وہ نبی کے بیٹے کو پکڑ کے جہنم میں ڈال سکتا ہے وہ بے نیاز, تو ہم کون ہیں؟ ہماری اوقات ہے. اور ہمیں تو رونا ہے, ہمیں رونا ہے. ہم جو اللہ والی باتیں کرتے ہیں ہمیں رونا ہے, کیونکہ یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب جس پر ہوگا وہ مقرروں پر ہوگا. لیکن باتیں بڑی بڑی کرتے عمل بڑا نہیں کرتے. ان کے ہونٹ آپ کی کینچی سے کاٹے جائیں گے. مقرروں کو اتنا بڑا درجہ بھی ملے گا کہ جنت میں کہا جائے گا دنیا میں ہماری تعریف کرتے تھے, آج جنت میں بھی وقت پہ بیٹھنے کرو. یہ منصب بھی مقرر کا ہے, لیکن یہ منصب بھی مقرر کا ہے کہ اس کے ہونٹ کاٹے. اگر عمل کیا تو پھر جنت میں وہ تقریر کر رہا ہوگا, اور نہیں کر سکا اس کے ہونٹ کاٹے جائیں. ہاں, تو ہمیں تو یہ ڈر لگتا ہے کہ اس میں ہے ہم یا اس میں ہے, ہمیں تو کوئی گارنٹی نہیں نا. ہمیں تو لوگوں کا نعرہ لگانے سے امین القادری نے کامیاب نہیں ہونا ہے, 50 ملہار پہنا دینے سے امین القادری نے کامیاب نہیں ہونا ہے. بلکہ ایک بات مجھے یہاں کہنی ہے, عنوان حالانکہ چینج نہیں کروں گا لیکن مجھے بات آ گئی یاد رکھو. لوگ کہتے ہیں آپ لوگ تو سید ہیں, آپ لوگ کو کیا فکر ہے؟ میں نے کہا ہم تو کچھ نہیں, ہم تو پھر بھی 40 پشتوں کے بعد والے لوگ ہیں. جو بالکل قریب کا سید ہے نا, اس کی زندگی میں تمہیں بتاؤں تو تمہارے ہوش ٹھکانے آ جائے. یہ جو اسٹیج پہ بیٹھے بیٹھے ڈیلے مارتے ہو نا, جو جلسے میں کہتے ہو جو ہوگا دیکھا جائے گا, جو ہوگا دیکھا جائے گا, وہ آج سیدوں کی بات ہے. بلکہ سید نہیں, سید السادات. صرف سید نہیں بلکہ ہوش لے لو, ہوش کے ناخون لے لو, ہوش کے ناخون لے لو, ہوش کے ناخون لے لو. اللہ والو, مرنے کے بعد پچھتاؤ گے ہم سدھرے کیوں نہ تھے, لیکن اس دن پچھتانا کام نہیں آئے گا. وہ سید السادات جس کی جوتیاں امام اعظم ابو حنیفہ جیسا امام سیدھی کرتا ہے, جس کا جوتی سیدھی کرنے والا امام اعظم ہو, وہ امام جعفر صادق کتنا بڑا امام ہو. لیکن جب وہ لوگوں سے ملتے تھے, مسافہ کرتے تھے, بول سکتا بولوں نا, سنو گے نا, اتنا ہیوی دوست برداشت ہوگا نا, تکلیف ہوگی ہو تو معاف کرنا, لیکن سنیو, یہ سید کی بات کر رہا ہوں, صرف پیر نہیں, پیر کا بھی پیر, غوث پاک کا بھی پیر, غریب نواز کو, جعفر صادق میرا امام, میرا آقا, جن کے ہم کنڈے کی نیاز کرتے ہیں الحمدللہ. امام جعفر صادق جب لوگوں سے مسافہ کرتے تھے تو ان کا ہاتھ پکڑ کے کہتے تھے, بھیا اگر تیری قیامت میں بخشش ہو گئی نا
تو تو اللہ کے یہاں میری سفارش کرنا کہ جعفر صادق کو بخشا. توجہ اپنے مریدوں سے، ماننے والوں سے، چاہنے والوں سے، خلفاء سے، پبلک سے مل تیری پتہ نہیں کس کو بخشے گا. ہو سکتا ہے زمین پہ بیٹھنے والوں کو بخش دے، کرسی پہ بیٹھنے والے کو پکڑ دے، اس کی مرضی ہے بھائی. جب وہ نبی کی بیوی کو جہنم میں ڈال سکتا ہے لوط علیہ السلام کی بیوی کی شکل میں، تو میں اور آپ کیا بھائیو؟ یہی دین ہے، یہی قرآن و سنت ہے، یہی حدیث ہے. نبی کے چچا کو نبی کے چچا کو سگے چچا